اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارے 4 لیسنز مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم پانچواں سبق پڑھیں گے، جس میں ہم اذان کا ترجمہ سیکھیں گے اور گرامر میں لی، من، ان کے ترجمے اور ان کے استعمالات سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں نکات تعلیم سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم الحمدللہ 13 نئے ورڈز سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 4084 یعنی کہ 4084 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور آج کے سبق کے مکمل ہونے تک ہم لوگ 19,471 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اذان کا ترجمہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے تو را کو پیش کریں گے، اگر ہم رک رک کر پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا، اور یہ لفظ نکلا ہے کبیر سے۔ کبیر یعنی کہ بڑا۔ کبیر یعنی کہ بڑا، اکبر یعنی کہ سب سے بڑا۔ تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کثیر یعنی کہ زیادہ، اکثر مطلب اس سے زیادہ تر، اس سے بھی زیادہ، تو اس سے بھی ہم لوگ ریلیٹ کر کر یاد کر سکتے ہیں۔ کبیر مطلب بڑا، اکبر مطلب سب سے بڑا، کثیر مطلب زیادہ، اکثر مطلب بہت زیادہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو اسی کے وزن پر ہے اکبر۔ اکبر من، من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ اللہ کے سوائے مخلوق ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت پہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ جو بھی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کتنے عظیم و شان ہیں۔ آپ کا یقین یعنی کہ ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے تو جیسے جیسے ہمیں قرآن مجید، ابھی تو ہم لوگ کیا ہے اوپری طریقے سے پڑھتے ہیں قرآن مجید، ترجمہ بھی کیا ہے اتنا ڈیپ نہیں ہوتا، جسٹ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تشریح میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ان کی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو جتنا جتنا ہم لوگ اسٹڈی کرتے جائیں گے اتنا اتنا اللہ پر ہمیں یقین بڑھتا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے آگے کیا ہے، ہم کچھ نظر نہیں آئے گا، باقی سب۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟
تو کیا ہے اللہ اکبر کہنا یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ صرف زبانی الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہے ہمارے دل میں اس کو سمجھ کر فیل کر کر ادا کرنا ہے۔ کسی کی بات سننی، اللہ کی یا نفس کی؟ جیسے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بھی ان الفاظ اذان کی آواز ہمارے کان میں پڑے تو صرف ہمیں ان الفاظ کو سننا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے۔ تو توفیق کا مطلب ہم لوگ پچھلی کلاس میں سمجھ چکے ہیں کہ توفیق کا مطلب کیا ہے، تو ہم آج سے کیا ہے ہر دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کا بھی مطالبہ کریں گے۔ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ نہ صرف زبان سے ادا کرنا ہے ہمیں الفاظ، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو دل سے ماننا چاہیے اور اپنے نفس کی نہ مانتے ہوئے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے جب بھی ہم اذان سنیں تو فوراً نماز کی طرف دوڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب بھی ہم اس طرح اکبر کا لفظ دیکھیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ جب بھی اکبر سے اسٹارٹ ہو تو یہ کیا ہے؟ گریٹر دین اس طرح سے ہوگا، یعنی کہ سب سے بڑا ہے اس طرح سے۔ الرحمن یعنی کہ زیادہ رحم کرنے والا۔ کبیر، اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ رحمہ رحم کرنے والا، الرحمن کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور یہ الفاظ ہیں آگے اذان کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد یعنی کہ اعوذ کے وزن پر ہے یہ اشہد، اور یہ الف کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ میں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود، الا سوائے، یہ بھی ہم لوگ کیا ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، الا اللہ اللہ کے سوا، الا مطلب سوا، اللہ مطلب اللہ، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اشہد یہ اعوذ کے وزن پر ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ اشہد مطلب شہید سے، شہادت سے بنا یہ لفظ، یعنی کہ شاہد گواہی دینے والا، اور شہید یہ بھی لفظ کا ایک جز ہے۔ افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو ان الفاظ، یہ بھی الفاظ کیا ہیں؟ اسی کے وزن پر ہیں، یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں افعلو، یہاں پر بھی الف آیا ہوا ہے اور لاسٹ کے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اعوذ، یہ بھی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، الف سے آیا ہوا یہ لفظ ہے اور زال کے اوپر پیش ہے۔ آبدو یہ لفظ بھی کیا ہے؟ الف سے بنا ہوا ہے اور دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو اس کو ہم الف کہتے ہیں، لیکن یہ حرکت ہونے کی وجہ سے کس میں تبدیل ہو گیا ہے؟ حمزہ میں۔ بظاہر تو الف نظر آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ ہے، کیونکہ
جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور جو خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو یہ تین بھی وزن ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کہ ہے، اور لا کا مطلب نہیں. لا کا مطلب بھی نہیں ہوگا اور ماں کا مطلب بھی کبھی کبھی نہیں ہوگا. یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ کس وقت یہ لا ہوگا نہیں کے لیے، کس وقت یہ ماں ہوگا اور کس وقت لم اور لن ہوگا. یہ چاروں لفظ کیا ہے؟ ما، لا، لم، لن، یہ سب کیا ہے؟ نہیں کے لیے استعمال ہوں گے، اور ہم آگے چل کر آہستہ آہستہ سیکھیں گے ان کا استعمال انشاءاللہ. الہ مطلب معبود. الہ کا جمع کیا ہے؟ آلہتن. آلہتن جمع ہے، الہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. الا اللہ. الا مطلب سوائے، اللہ اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. یہاں پر اس کی تشریح ہے. الہ کے تین اہم معنی یہ ہیں. الہ مطلب اس کے تین معنی ہیں: جس کی پوجا وہ پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو صرف ہمیں منہ سے ادا نہیں کرنا ہے الفاظ کو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جس کی پوجا و پرستش، یعنی کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہوں، اور جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو ہماری ضرورتوں کو پل پل پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اور جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. صرف یہ نہیں کہ یہ اللہ ہمارا معبود ہے یہ سوچ کر ہمیں منہ سے بولنا چاہیے، بلکہ کیا ہے؟ ہمارے ایکشن سے بھی نظر آنا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی نظر آنا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم الہ مانتے ہیں. ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. صرف منہ سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ جب ہم گھر میں ہوں تب بھی، جب ہم باہر ہوں تب بھی، اور ہمارے عمل سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے. اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب اذان کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کے حکم یعنی نماز کی طرف دوڑنا چاہیے. قرآن میں
اللہ सुबहाना व तआला ने फरमाया है कि हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये बहुत अहम काम है, इसलिए हर अज़ा, हर इकामत और हर तशहुद यानी अतहयात में हमको ये काम याद दिलाना चाहिए। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी कि इसकी शहादत देना है, दावत देना है, सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से। अफसोस कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर हम लोग इसका तर्जुमा कर लेते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु। जब हम रुक 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 पर और एक एक लफ्ज का एनालाइज करेंगे तो इसको अन कहेंगे, लेकिन जब हम वस्ल के साथ पढ़ेंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इस तरह से पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। और एक एक लफ्ज क्या है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु यहाँ पर भी फिर वही सेगा है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब भी के है यहाँ पर, के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। तो जब भी इस तरह से लफ्ज आए रसूलुल्लाह तो हमें क्या है, राइट टू लेफ्ट पढ़ना होता है, यानी कि अल्लाह के रसूल हैं। और अन का मतलब हम किस तरह से याद करेंगे, यहाँ पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पहली लाइन है, इसमें अन का मतलब के है। और यहाँ पर ये दूसरी लाइन है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं अन्ना है, यहाँ पर नून के ऊपर तजदीद, तो इसका मतलब भी क्या है, के है। और ये कुरान मजीद में तकरीबन 360 बार इस्तेमाल हुआ है। इन का मतलब अगर होता है, इन का मतलब अगर, अन का मतलब के। इंशा अल्लाहु, तो इनका मतलब अगर होगा, इसका हम लोग तर्जुमा किस तरह से याद करेंगे, इंशा अल्लाहु से याद करेंगे। इंशा अल्लाह यानी कि अगर चाहे अल्लाह, इन इन अगर, शाआ चाहे, अल्लाहु अल्लाह अगर चाहे अल्लाह। तो इसका तर्जुमा हमें इस अल्फाज से याद करना है, इंशाअल्लाह यानी कि इन का मतलब अगर होगा। और इन्ना का मतलब क्या है, बेशक होगा। तो ये जो है सिमिलर सिमिलर अल्फाज हैं, इसको हम थोड़ी क्या है समझदारी से अलग अलग समझ सकते हैं, और इसको याद करने के लिए हम लोग क्या है जुमले भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्ना का मतलब बेशक, और इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह का मतलब अल्लाह, बेशक अल्लाह, मअ ये लफ्ज तो है क्या है, हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर किसी वेडिंग कार्ड पे लिखना हो तो किसी का नाम लिखकर फला मअ फैमिली, तो साथ होगा मअ।
صابرین کیا ہے؟ یہ بھی لفظ ہم لوگ اس کی سنگولر اور جمع بھی سیکھ چکے ہیں اور اس کا فیمینائن فارم بھی سیکھ چکے ہیں. صابر سے بنا یہ صابر سے بنا صابرون صابرین. تو اس کی جمع کیا ہے؟ صابرین بھی ہوگا اور صابرون بھی ہوگا. تو یہ صابرین بھی کیا ہے؟ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صابر کیا ہے؟ صبر کرنے والا. یہ لفظ بنا ہے صبر سے، صبرا سے صابر، صبرا صبر، صابر صبر کرنے والا، اور صابرین کیا ہے؟ اس کی جمع ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس چارٹ سے بھی ہم لوگ اچھے سے ان الفاظ کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. ان کا مطلب یہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کہ اشہد انا کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ ہی ہوگا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کا مطلب انشاءاللہ سے یاد کر سکتے ہیں اگر چاہے اللہ. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. ان اللہ مع الصابرین. تو اس چارٹ سے بھی ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کون کون سے ہیں. جسٹ ایک زبر اور زیر اور تشدید کی وجہ سے کیا ہے؟ معنوں میں تبدیلی آتی ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. محمد بھی کیا ہے؟ یہ لفظ بھی بنا ہے حمد سے، اور محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. اور رسول اللہ، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول ہے. یہ رسول سنگولر ہے اور رسول کیا ہے؟ اس کی پلورل ہے. اور یہ رسول کیا ہے؟ 332 ٹائمز قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے. تلکر رسولو، یہ بھی کیا ہے؟ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے. رسول کی جمع رسول. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی دینا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو ہمارے ایمان کی تکمیل کیسے معلوم ہوگی کہ ہمیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں، یعنی کہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. اگر ہمیں کوئی عمل صحیح یا غلط دیکھنا ہو تو ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا؟ اس عمل کو ہم قرآن مجید کے احکام سے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کمپیئر کریں گے. اگر وہ قرآن مجید کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو تو وہ عمل صحیح ہوگا، ورنہ وہ باطل کہلائے گا.
अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना है। और ये आखिर में लाइन है, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अगर हम इसको मिलाकर पढ़ें तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अला, हय्या अला, अला के मतलब पर, हय्या आओ, अला तरफ, हय्या आओ अला तरफ, किसकी तरफ? अस्सलाती, नमाज की तरफ। हय्या अला सलाती, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाही, हय्या अला, हय्या मतलब आओ, अला मतलब की तरफ, हय्या अला आओ तरफ, अल फलाही कामयाबी की, हय्या अलल फलाही आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज की तरफ जाना क्या है? गोया हमें कामयाबी की तरफ जाना है। तो इसकी तशरीह हम आगे देखेंगे। अस्सलाती की जमा क्या है? सलाती को जब हम खास बनाते हैं तो अस्सलाती होगा, और सलाती की जमा सलवात। सलाती सिंगुलर वर्ड है, वाहिद, और सलवात ये जमा लफ्ज है। फलाही मतलब कामयाबी, और ये फलाह आखिरत यानी कामयाबी की आखिरत की कामयाबी, और फलाह दारैन, दारैन क्या है? ये दार की जमा है। दार मतलब घर को कहते हैं, और दारैन क्या है? उसकी जमा है। दार घर को कहते हैं, यानी कि दारैन क्या है? दो घर होगा। और ये इसमें दो घर किसकी तरफ इशारा है? एक दुनिया और दूसरा आखिरत। ना सिर्फ नमाज पढ़ने से हमें दुनिया में कामयाबी मिले, आखिरत में कामयाबी मिलेगी, बल्कि दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। हय्या अलस सलाती, हय्या अलल फलाही, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। के नमाज हो अपनी जगह पर, अपने घरों में, बल्कि नमाज की तरफ आओ कहा गया है, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो, नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी, और फलाह का रास्ता भी। यानी कि हम औरतें तो घरों में पढ़ने का हुक्म है ज्यादातर नमाज। मर्दों के लिए क्या है? जमात से पढ़ना और मस्जिद में पढ़ना अफजल है। और जो सिंगुलर हम वाहिद जो नमाज पढ़ते हैं और जमात से जो नमाज पढ़ते हैं, तो जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। तो इसलिए नमाज जमात से पढ़ने के लिए तरजीह दी गई है। तो हमें नमाज पढ़ो नहीं कहा गया, बल्कि कायम करो। तो पढ़ो का मतलब सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है हमें, बल्कि कायम करना यानी पढ़ते ही रहना। दिल और दिमाग को फायदे,
नमाज कामिल जिक्र है। तो नमाज में हम क्या करते हैं? अल्लाह का ही जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हिदायत में, ईमान में, अकल व हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दीनवी फिक्रों से आजादी मिलेगी। तो हमें क्या है, जैसे हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं नमाज में, तो ये क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र हुआ। और हम अल्लाह के जिक्र को क्या है, सिर्फ जबान से नहीं अदा करना है, बल्कि उसको समझकर अदा करना है। जब हम समझेंगे तो उसमें गौर व फिक्र कर लेंगे, तो जब हमें हकीकत मालूम होगी तो हमें क्या है, दुनिया की जो भी फिक्रें हैं हमारी, वो कम हो जाएंगी। जिस्मानी फायदे क्या है नमाज के? वजू के जरिए सफाई, यानी कि जब भी हम नमाज पढ़ें तो वजू करते हैं, और ये 5 वक्त जो हम वजू करते हैं पानी से, तो इससे क्या है, हमारे सफाई होती है। नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सजदा करना, बैठना वगैरह, तो इससे क्या है, हमारी एक किस्म की एक्सरसाइज और हमारे जिस्म में क्या है, लचक पैदा होती है। वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, यानी कि जैसे हम नमाजों को जमात से, हम औरतें तो घर में पढ़ते हैं, लेकिन मर्द हजरात के लिए क्या है, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाने की पाबंदी होगी, तो वक्त की भी पाबंदी करना जरूरी होता है, क्योंकि नमाज से पहले उन्हें अपने तमाम काम को फारिग करना होता है, और फिर उसके बाद मस्जिद जाना होता है, वहां पर एक टाइम निकालना होता है। तो इससे क्या है, पाबंदी भी होगी, और आने जाने में जो एक्सरसाइज होगी उससे जिस्म में लचक भी पैदा होगी। और अपने कामों को जो प्लान बनाते हैं, जो नमाजी होते हैं, वो क्या है, नमाज के अतराफ अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। इज्तिमाई फायदे, तो जो भी इज्तिमाई फायदे होंगे, मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती रहेंगी, और वक्त जरूरत हम उनकी मदद कर सकेंगे। ताल्लुकात मजबूत होंगे, मुआशरा बेहतर बनेगा। यानी कि जब हम 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएंगे, तो इस तरह से हमारे मोमिन भाइयों से मुलाकात भी होगी। एक एक के मुलाकात के लिए हमें कितना वक्त निकालना पड़ता, किसी के घर जाने का प्लान बनाना, गए तो वो होंगे या नहीं होंगे, सलाम वगैरह, इससे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा एक एक से मिलने के लिए। लेकिन नमाज में, मस्जिद में जब हम जाते हैं, तो वहां पर क्या है, इज्तिमाई फायदा ये है कि सब वहां पर होंगे, और जरूरी जरूरी खैर खबर होगी, तो इससे एक दूसरे के हालात से भी आगाही होगी। सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी। फलाह यानी कि कामयाबी नसीब होगी इंशाल्लाह। ये फलाह की तज़कीर इसलिए भी कि इंसान नमाज को नहीं आता ये समझकर कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, इस नादान शख्स की तरफ जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत भागे। तो यहाँ पर फलाह का जिक्र इसलिए किया गया है कि फलाह का मतलब कामयाबी है। तो जब हम नमाज की तरफ अज़ा में बुलाया जाता है हमें, तो हम लोग क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर जब हम नमाज को चले जाएं, तो जो काम हम कर रहे हों, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन दुकानदार है, तो उसका जो बिजनेस है वो रुक जाएगा। और हम औरतें भी क्या है, घरों में अजान के साथ ही क्या है, हम लोग नमाज के लिए नहीं ठहर पाते, ये काम कर लें वो काम कर लें। तो हम लोग भी समझते हैं कि ये काम करने के बाद जाएं तो हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन जब हम तमाम काम छोड़कर नमाज पढ़कर आते हैं, तो अल्लाह के फजल से हमारे कामों में आसानी भी होगी। तो उसी की तरफ इशारा है कि नमाज को आने से हमारी कामयाबी रुकेगी नहीं, बल्कि हमारी एक्चुअल कामयाबी
جو حقیقی کامیابی ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ حیا مطلب آؤ، الا طرف، حیا الا آؤ طرف، الصلاتی نماز کے، حیا علی الصلاتی آؤ نماز کے طرف، حیا آؤ الا طرف، حیا الا آؤ طرف، الفلاحی کامیابی کی، حیا علی الفلاحی آؤ کامیابی کی طرف۔ اور لاسٹ میں دوبارہ یہی الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کے فلاح پا جاؤ گے۔ تو نماز پڑھنے سے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نماز کیا ہے، ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ